नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल अल-कशश की रुकू नंबर 3 तक के तर्जुमा का विर्द की थी और इस ब्लॉग में आगे का तर्जुमा का विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स लाजमी करिएगा नाजरीन। तो आइए हम सूरतुल अल-कशश के रुकू नंबर 3 से तर्जुमा का विर्द करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। फिर जब मूसा ने अपनी मियाद पूरी कर दी और अपनी बीवी को लेकर चला, तौर की तरफ से एक आग देखी। अपनी घरवाली से कहा, तुम ठहरो, मुझे तौर की तरफ से एक आग नज़र पड़ी है, शायद मैं वहाँ से कुछ खबर लाऊं या तुम्हारे लिए कोई आग की चिंगारी लाऊं कि तुम तापो। फिर जब आग के पास हाजिर हुआ, निदा की गई। मैदान के दाहिने किनारे से बरकत वाली मकाम में पेड़ से कि ए मूसा, बेशक मैं ही हूँ अल्लाह रब सारे जहाँ का, और ये कि डाल दे अपना आशा। फिर जब मूसा ने उसे देखा लहराता हुआ गोया सांप है, पीठ फेर कर चला और मुड़ कर न देखा। ए मूसा, सामने आ और डर नहीं, बेशक तुझे ईमान है। अपना हाथ गिरेबान में डाल, निकलेगा सफ़ेद चमकता बेऐब, और अपना हाथ अपने सीने पर रख ले खौफ दूर करने को। तो ये दो हाजतें हैं तेरे रब की, फिरऔन और उसके दरबारियों की तरफ, बेशक वह बेहुक्म लोग हैं। अर्ज की, ए मेरे रब, मैंने उनमें एक जान मार डाली है, तो डरता हूँ कि मुझे कत्ल कर दें, और मेरा भाई हारून, उसकी ज़ुबान मुझसे ज़्यादा साफ है, तो उसे मेरी मदद के लिए रसूल बनाकर मेरी तस्दीक करे। मुझे डर है कि वह मुझे झूठलाएंगे। फरमाया, करीब है कि हम तेरे बाजू को तेरे भाई से कूद देंगे और तुम दोनों को गलबा अता फरमाएंगे, तो वह तुम दोनों को कुछ नुकसान न कर सकेंगे। हमारी निशानियों के सबब तुम दोनों और जो तुम्हारी पैरवी करेंगे गालिब आएंगे। फिर जब मूसा उनके पास हमारी रोशन निशानियाँ लाया, बोले, ये तो नहीं मगर बनावट का जादू, और हमने अपने अगले बाप दादाओं में ऐसा न सुना। और मूसा ने फरमाया, मेरा रब खूब जानता है जो उसके पास हिदायत लाया और जिसके लिए आखिरत का घर होगा। बेशक जालिम मुराद को नहीं पहुँचते। और फिरौन बोला, ए दरबारियों, मैं तुम्हारे लिए अपने सिवा कोई खुदा नहीं जानता, तो ए हामान, मेरे लिए गार आपका कर एक महल बना कि शायद मैं मूसा के खुदा को झाँक आऊँ। और बेशक मेरे गुमान में तो वह झूठा है, और उसने और उसके लश्करों ने ज़मीन में बेजा बड़ाई छाई, और समझे कि उन्हें हमारी तरफ फिरना नहीं, तो हमने उसे और उसके लश्कर को पकड़कर दरिया में फेंक दिया। तो देखो कैसा अंजाम हुआ सितमगारों का। और उन्हें हमने दोज़खियों का पेशवा बनाया कि आग की तरफ बुलाते हैं, और क़यामत के दिन उनके मदद न होगी। और उस दुनिया में हमने उनके पीछे लानत लगाई, और क़यामत के दिन उनका बुरा है। और बेशक हमने मूसा को किताब अता फरमाई, बाद उसके के अगली संगतें हलाक फरमाए, जिसमें लोगों के दिल की आँखें खोलने वाली बातें और हिदायत और रहमत, ताकि वह नसीहत माने। और तुम तौर की जानिब मगरिब में न थे जबकि हमने मूसा को रिसालत का हुक्म भेजा, और उस वक्त तुम हाजिर न थे, मगर हुआ ये कि हमने संगतें पैदा की कि उन पर जमाना
دراز گزرا اور نہ تم اہل مدین میں مقیم تھے ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے ہاں رسول بنانے والے ہوئے، اور نہ تم طور کے کنارے تھے جب ہم نے ندا فرمائی ہاں تمہارے رب کی مہر کہ تمہیں غیب کے علم دیے کہ تم ایسی قوم کو ڈر سناؤ جس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ ان کو نصیحت ہو، اور اگر نہ ہوتا کہ کبھی پہنچتی انہیں کوئی مصیبت اس کے سب ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو کہتے اے ہمارے رب تو نے کیوں نہ بھیجا ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لاتے۔ پھر جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے بولے انہیں کیوں نہ دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا، کیا اس کے منکر نہ ہوئے تھے جو پہلے موسیٰ کو دیا گیا، بولے وہ جادو ہے ایک دوسرے کی پستی پر، اور بولے ہم ان دونوں کے منکر ہیں۔ تم فرماؤ تو اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کے کتابوں سے زیادہ ہدایت کی ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ یہ تمہارا فرمانا قبول نہ کرے تو جان لو کہ بس وہ اپنی خواہشوں ہی کے پیچھے ہے، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اپنی خواہش کی پیروی کرے اللہ کی ہدایت سے جدا۔ بے شک اللہ ہدایت نہیں فرماتا ظالم لوگوں کو، اور بے شک ہم نے ان کے لیے بات مسلسل اتاری کہ وہ دھیان کرے جن کو ہم نے ان سے پہلے کتاب دی، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان پر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہی حق ہے ہمارے رب کے پاس سے، ہم اس سے پہلے ہی گردن رکھ چکے تھے، ان کو ان کا اجر دوبالا دیا جائے گا بدلہ کہ ان کے صبر کا، اور وہ بھلائی سے برائی کو ٹالتے ہیں اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں اس سے تغافل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہماری عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، بس تم پر سلام، ہم جاہلوں کے غرضی نہیں، بے شک یہ نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت کر دو، ہاں اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ اور کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو لوگ ہمارے ملک سے ہمیں اچک لے جائیں گے، کیا ہم نے انہیں جگہ نہ دی ایمان والی حرم میں جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں ہمارے پاس کی روزی، لیکن ان میں اکثر کو علم نہیں، اور کہتے اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیے جو اپنے عیش پر اتارے گئے تھے، تو یہ ہیں ان کے مکان کہ ان کے بعد ان میں سکونت نہ ہوئی مگر کم، اور ہمیں وارث ہے، اور تمہارا رب شہروں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے اصل مرجع میں رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھیں، اور ہم شہروں کو ہلاک نہیں کرتے مگر جب تک ان کے ساکن ستمگاروں، اور جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے وہ دنیائی زندگی کا برتاوا اور اس کا سنگار ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے اور بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ تو ناظرین یہ تھا سورۃ القصص کی رکوع نمبر 6 تک کا ترجمہ۔ انشاءاللہ امید ہے آپ سب کو پسند آئے گا، اور نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ شیئر لازمی کریے گا ناظرین۔ تو آئیے ہم اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اور اللہ کے بارگاہ میں جو ہم سے غلطی ہوئی ہے اس کے لیے معافی مانگتے ہیں، اور آپ سب ناظرین کے لیے عزیز و رشتہ دار جتنے بھی ہیں سب کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔
اللہم صلی علی محمد علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کو اخلاص والے اعمال نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت کامل نصیب عطا فرما۔ اے اللہ موت تک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ نزول کے وقت زبان سے کلمہ طیب جاری فرمانا۔ اے اللہ آج کے دن کی تمام نعمتوں فیض و برکات و انوار سے مالا مال فرمانا۔ اے اللہ ہدایت کامل نصیب فرما۔ اے اللہ تیری رضا اور خوشنودی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ زندگی میں صحیح نماز عطا فرما۔ اے اللہ بدبختی تنگ دستی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جھوٹ غیبت کینہ تکبر اور تمام سفلی اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شیطان اور نفس سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں ایسا یقین پیدا کر جس کی بنیاد نماز اور کلمہ طیب پر ہو۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل پیر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مالی جسمانی اور بڑھاپے کی کمزوری کو تیرے مخلوق کا محتاج نہ بنانا۔ اے اللہ زندگی میں صحیح نماز عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے والدین عزیز رشتہ دار اور کل امت مسلمان کو سکون و اطمینان کی دولت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ہمارے اولادوں کو صالح بنا۔ اے اللہ ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن عرش اعظم کا سایہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ دنیا و آخرت کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ شیطان اور نفس سے ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ حلال روزی کے دروازے چاروں طرف سے کھول دے۔ اے اللہ ہم سب کو پاک انسانوں میں شامل کرنا۔ اے اللہ ہم سب کے وجود کو سب کے لیے رحمت بنا۔ اے اللہ تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب کی محبت سے زیادہ کر دے۔ اے اللہ تیرے مغفرت کا نور ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ تیری عظمت اور بڑائی ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ زندگی میں صحیح روزے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو قبول فرمانا۔ اے اللہ جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں غیب کے خزانے سے اپنے وسیلے سے ایسے رشتے بھیج جو حلال و بابرکت ہو۔ یا اللہ جو پڑھنے میں سننے میں جو بھی غلطی ہوئی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمانا، اور جو بھی بچے جو بھی امید لگائے بیٹھے ہیں ان کی جائز خواہشات کو پوری کرنا میرے مولا میرے پاک، میرے بچوں کو بھی کامیاب کرنا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین۔